اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد دلالت کی بحث قیمتی ابحاث میں شمار ہوتی ہے جس کا ہمیں سامنا مختلف علوم میں کرنا پڑتا ہے، لہذا اس بحث کو سنجیدگی کے ساتھ مبانی بناتے ہوئے ہمیں اس مرحلے میں پڑھنا ضروری ہے۔ کلمہ دلالت کا مطلب لغتاً رہنمائی ہے، ایک شے کا دوسری شے کی طرف رہنمائی کرنا۔ یہ کسی سے دلیل لفظ بھی دلیل ہے، دلیل کسے کہتے ہیں؟ رہنمائی کرنے والا۔ دلیل رہنمائی لغتاً ڈکشنری میں دلیل کسے کہتے ہیں؟ رہنمائی کرنا۔ آپ نے بڑی کاپی نہیں کی، چھوٹی ہے ابھی تک۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ رہنمائی کرنے والا۔ یہ آپ کے سامنے اس کے ڈکشنری کے معنی تھے۔ مثال کے طور پہ ایک کھمبا ہے، اس کھمبے پہ تیر کا نشان ہے۔ آپ اس ایرو کو دیکھ کے، تیر کے نشان کو دیکھ کے کیا سمجھیں گے کہ اس طرف جایا جائے نا، اس طرف مڑا جائے یا اس طرف جایا جائے۔ آپ یہ کہیں گے اس نے میری اس عمل کو کہتے ہیں دلالت۔ لغتاً اسے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت، یعنی اس نے اس کی رہنمائی کی۔ صحیح، لغتاً یہ عام استعمال ہے دلالت۔ منطق کی زبان میں دلالت سے مراد کیا ہے، اسے توجہ سے دیکھیں۔ جب بھی ایک شے کے جاننے سے دوسرے شے کا جاننا فوراً لازم آئے تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت۔ لہذا اس کے تین ہمارے سامنے حصے آ جاتے ہیں۔ ایک شے کے جاننے سے دوسری شے کا علم ہو جانا۔ آپ نے اس کو جانا، اس سے کیا سمجھ آ گیا؟ اس شے کا علم آپ کو ہو گیا۔ مثال کے طور پہ اسی مثال کو لیں جو سابقاً میں نے بیان کی، ایرو کو دیکھ کے اس طرف جانے کا آپ کو پتہ لگ جانا، اس عمل کو کیا کہیں گے؟ دلالت۔ کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو اس سے آپ کو کیا پتہ لگے گا؟ باہر آیا ہے۔ فوراً جیسے ہی آواز سنیں گے فوراً ذہن میں کیا آئے گا؟ آپ نے صرف ایک شے کو جانا تھا، اس کی وجہ سے دوسری شے کو جان لیا یا نہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت۔ البتہ انشاءاللہ ابھی اس کی اقسام آ رہی ہیں تاکہ پیروں فقیروں کے جاننے سے باہر نکلیں۔ وہ ایک چیز جان کے 10 چیزیں ویسے ہی خیالی طور پہ بتاتے ہیں۔ لہذا دلالت کی اقسام ہیں۔ دلالت میں آپ نے پہلا عنصر کیا دیکھا ہے کہ ایک شے کو جاننے سے دوسری شے کا علم ہو جائے۔ مثال آپ ایک ذہن نشین کریں گے، کئی چیزیں اس سے آپ کو پتہ لگیں گی۔ ہم نے جو مثال سامنے رکھی ہے وہ کیا ہے؟ دروازے کو کھٹکھٹانا۔ کھٹکھٹانے سے کیا پتہ لگ جاتا ہے؟ باہر کوئی دستک دینے والا موجود ہے۔ دلالت وجود میں کیوں آتی ہے؟ میں اپنے گفتگو کو منظم آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں تاکہ ہم اس کتاب کی آج عبارت بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، کیونکہ ایک اہم مرحلہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں جس میں محنت کی ضرورت تھی۔ سب سے پہلے ہم نے لغتاً معنی پڑھا۔ لغتاً معنی کیا؟ رہنمائی، اور اسی سے ہے دلیل۔ دوسرا مرحلہ ہم نے پڑھا منطقی تعریف، وہ یہ ہے کہ ایک شے کے علم سے دوسری شے کا علم حاصل ہو جانا۔ صحیح۔ تیسرا مرحلہ یہ عمل کیوں وجود میں آتا ہے؟ یہ عمل کیونکہ علمی طور پہ نا آپ نے منطقی کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ فکر اور معانی سے۔ صحیح ہے، معانی سے ہوتا ہے۔ تو ابھی اس لیے ہم نے دلالت کو معنی کی جہت سے لائے ہیں، اسے باہر اشارات اور رموز کی دنیا سے نکال کے ابھی فوراً معنی کی جہت میں لائے
ایک شے کے علم سے دوسری شے کا علم حاصل ہو جانا. یہ علم کہاں پہ حاصل ہوتا ہے انسان کو؟ اپنے نفس کے اندر نا. آپ نے ایک شے کو جان کے فوراً مثلا دھواں اٹھ رہا ہے، اٹھتے دھوئیں کو دیکھ کے کیا پتہ لگ گیا آپ کو؟ آگ جلی. تو یہ تین عناصر آپ کے سامنے اس طرح سے بنتے ہیں. اس کے یہ جو دوسرا مسئلہ ہے نا منطقی تعریف کی، اسی کے ذہن میں بیان ابھی تیسری طرف نہ ہے کہ آپ نے دیکھا دھواں دیکھ کے آگ لگنے کا علم ہونا، آگ لگنا. ٹھیک، دیکھا کس کو آپ نے؟ دھواں. یہ دلالت کر رہا ہے، یہ دلالت کرنے والا ہے. اس کے لیے علمی اصطلاح کیا ہے دال. صحیح. یہ جس پر دلالت کر رہا ہے اس کے لیے اسے کہتے ہیں جس پر دلالت کی جا رہی ہے. اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں مدلول. اب اسے آپ رٹا لگائیں گے تب جا کے یہ ہوگا. آپ کے دال کہیں تو یہ والا معنی ذہن میں آئے، مدلول کہیں تو یہ معنی ذہن میں آئے. اس کا کثرت سے استعمال کریں. ان دونوں کے درمیان جو عمل نمایاں ہو رہا ہے اس عمل کو کہتے ہیں، عمل کو دلالت کہتے ہیں. ایک ہے دال، ایک ہے مدلول، اور دوسرا کیا ہے؟ یہ جو عمل دال سے مدلول تک پہنچے اس عمل کو کیا کہیں گے؟ دلالت کہیں گے. یہاں پر ایک مقدمتاً آپ تقسیم کو نوٹ کر لیں تاکہ بعد میں آپ لوگوں کو مشکل پیش نہ آئے، اور اسے آپ نے صحیح طریقے سے یاد بھی کرنا ہے کہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل، لیکن اسے بھی لکھ لیں. دلالت کی اقسام. دلالت تین طرح کی ہوتی ہے، یا ذاتی ہے، یا طبیعی ہے، یا وضعی ہے. دلالت یا ذاتی ہے، یا طبعی ہے، یا وضعی ہے. ہر دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، یا لفظی ہے یا غیر لفظی ہے. کبھی بھی یا لفظی ہے یا غیر لفظی ہے، اور یہ بھی وضعی بھی یا لفظی ہے یا غیر لفظی ہے. یہ ٹوٹل کتنی بن گئی؟ 6. ذاتی لفظی 1، ذاتی لفظی 2، ذاتی غیر لفظی 3، ذاتی طبیعی لفظی 4، طبیعی غیر لفظی 5، وضعی لفظی، اور 6 وضعی غیر لفظی. جی ذاتی کو عقلی بھی کہہ سکتے ہیں. ذاتی ہوتی ہی عقلی ہے، لیکن نام اس کا علمی طور پہ ذاتی ہے. صحیح. آئے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دلالت یہ وجود میں کیوں آتی ہے، اس کے وجود میں آنے کے اسباب کیا ہیں. اس کو بھی ترتیب سے ملاحظہ کریں کہ دلالت وجود میں آنے کے اسباب. دلالت ہونے کا اصل سبب کیا ہے؟ اس کو سوال، دلالت ہونے کا اصل سبب کیا ہے؟ یہ تو پتہ نہیں کیا نا دلالت ہوتی ہے. کیا ہے دلالت؟ یہ تو واضح ہو گیا، ایک شے کے جاننے سے دوسرے شے کا علم لازم آئے. دلالت ہونے کا اصل سبب کیا ہے؟ جواب مختصر جواب ہے. سوال جواب کی صورت میں اس کو آپ نے رٹا لگانا ہے. یہ ہے سوال، اور جواب اس کا ہے دلالت کا سبب ملازمت ہے، یعنی لازم اور ملزوم میں ملازمہ پائی جائے. صحیح. خود سوال یہ پیدا ہوگا ملازمت پھر کسے کہتے ہیں؟ ملازمت کسے کہتے ہیں؟ یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ سوال ملازمت
کسے کہتے ہیں اور کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جواب، اصل سبب ملازمت کا ہونا ہے۔ کن کے درمیان ملازمت؟ لازم اور ملزوم کے درمیان، یعنی دال اور مدلول کے درمیان ملازمت کا ہونا، یہ سبب ہے۔ ملازمت یعنی کس کے درمیان؟ دال اور مدلول کے درمیان، آگ اور دھوئیں کے درمیان گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ اگر آگ اور دھوئیں کے درمیان ملازمت نہ ہوتی اور گہرا تعلق نہ ہوتا تو وہ دھوئیں کے ذریعے سے آگ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اس جملے کو دیکھیں، دال اور مدلول کے درمیان، اسے بھی اس کی طرف آ رہا ہوں، اس کو پہلے ذہن نشین کرے نا۔ ملازمت دلالت ہونے کا اصل سبب کیا ہے؟ یعنی دال سے مدلول تک جانے کا اصل سبب کیا ہے؟ دال اور مدلول کے درمیان ملازمت، یعنی گہرا تعلق پایا جائے۔ ملازمت یعنی گہرا تعلق پایا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ مثلا دھوئیں دیکھ کے آگ تک کیوں پہنچا جاتا ہے؟ کیونکہ دھوئیں اور آگ میں گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ صحیح واضح یہ بات؟ کھانا دیکھ کے بھوک کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ بھوک اور کھانے میں گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ یا کہہ سکتے ہیں کہ ایک طالب علم کو نیند زیادہ کیوں آتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ کوئی ملازمت نہیں پائی جاتی۔ زیادہ تھکنے والے انسان کو نیند آتی ہے، ان دو میں ملازمت پائی جاتی ہے، تعلق پایا جاتا ہے۔ واضح یہ بات نا، دال اور مدلول کے درمیان۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں ملازمت سے کیا مراد ہے۔ ملازمت یہ کہتے ہیں ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ اس طرح سے ہونا کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ یہ روایات میں اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے کہنا ہو کہ فلاں شاگرد نے فلاں استاد سے بڑا استفادہ کیا۔ مثلا اخون خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک طویل عرصہ استفادہ کیا، تو آپ کہیں گے کہ لازم اخوند الشیخ مرتضی انصاری، کہ وہ ان کو ملازم ہو گئے، یعنی ہمیشہ ان کے ساتھ آتے رہتے تھے۔ روایات میں بھی یہ کلمہ آیا کہ فلاں شخص مثلا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ ملازم تھا۔ اردو میں یہ ملازم اسی لیے آ گیا کہ وہ مالک چھوڑتا ہی نہیں، ہمیشہ اپنے کاموں کے لیے ساتھ رکھتا ہے، ادھر سے وہ کلمہ منتقل ہو کے ملازم بن گیا۔ وَإِلَّا یہ عربی کا لفظ ہے کہ دو چیزیں ہمیشہ ساتھ نظر آئیں، اس طرح سے نظر آئیں کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو۔ انشاءاللہ منطق میں آگے جا کے عرضی کی بحث میں یہ آ رہا ہے کہ لازم کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں۔ یعنی دو چیزوں کا ہمیشہ ساتھ رہنا، اس طرح سے ساتھ رہنا کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی لغتاً اسے کہتے ہیں ملازمت، اور یہ اصطلاح میں بھی پھر استعمال ہوتا ہے۔ واضح یہ بات؟ اب یہ ملازمت جب ہم نے پڑھ لی، ایک چیز کا ساتھ ہونا، یہ ہمارے نفس کے اندر کیسے ایک شے کے تصور سے دوسرے شے کے تصور میں منتقل ہوں گے؟ کیونکہ دلالت کا تعلق تصور کے ساتھ ہے، دلالت کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ ایک شے کے جاننے سے دوسرے شے کی طرف انسانی ذہن یا اس کی طرف منتقل ہو جانا، اس لیے دونوں کے درمیان ملازمت پائی جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شدید تعلق اور ربط رکھتے ہیں۔ اگر یہ شدید تعلق اور ربط نہ ہوتا تو ایک سے دوسرا کبھی بھی ذہن میں نہ آتا۔ لہذا آئیں اب ہم اس کی مثال کو دیکھتے ہیں کہ ملازمت۔ اگلا سوال تیسرا، انسانی نفس میں دلالت کا عمل
کیسے برپا ہوتا ہے؟ جواب، درج ذیل مراحل سے گزرنے کے ذریعے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ دو چیزوں کا، یا آپ نے اسی طرح رٹا لگانا ہے، ترتیب وار اسی طریقے سے ذہن میں بٹھانا ہے۔ دو چیزوں کا باہمی تعلق اور ربط، دو چیزوں کا باہمی تعلق اور ربط۔ نمبر 2، یہ تعلق ربط ملازمت خارج میں ہو، یعنی انسانی نفس سے باہر ہو، خارج میں ہو۔ خارج ایک علمی اصطلاح ہے، انسانی نفس سے باہر تمام جہان کو خارج کہا جاتا ہے، یعنی انسانی ذہن سے کے علاوہ ہر شے کو خارج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ تعلق جیسا ملازمت کہاں پہ ہوگی؟ ان دو کے درمیان، ان دو کے، یہ تعلق ربط اور ملازمت ان دو کے درمیان، ان دو چیزوں کے درمیان خارج میں ہوگی، ٹھیک ہے؟ دال مدلول کے درمیان پہلے خارج میں ہوگی۔ نمبر 3، انسان اس ملازمت کو مشاہدہ کرے گا، مشاہدہ اور درک کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی جانے گا، علم حاصل کرے گا اس ملازمت کا۔ نمبر 4، ذہن انسانی میں ان دو چیزوں کے درمیان ایسا شدید تعلق اور ربط اور ملازمت ہو کہ ایک کے تصور سے دوسرے کا تصور آ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ 4 ہمارے پاس مراحل بنتے ہیں۔ توجہ کی آپ لوگوں نے کہ ان 4 مراحل سے یہ عمل دلالت گزرتا ہے۔ مثال اب آپ غور سے دیکھیں کہ لکھ لیے سر، یہ مشاہدہ اور درک کرے گا، مشاہدہ اور درک کرے گا یعنی علم حاصل کرنا، علم کا حاصل کرنا۔ ہمارے پاس یہ 2 مرحلے خارج سے تعلق رکھتے ہیں اور 2 انسان کے نفس سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ 2 چیزوں کا باہمی تعلق اور ربط، لیکن یہ باہمی تعلق اور ربط کیسے بنے گا؟ ایک تو ہوتا ہے علت اور معلول کا، سب کو آشکار ہے، اس میں مسئلہ ہی نہیں، لیکن کیا علت اور معلول کے علاوہ بھی 2 چیزوں میں ربط بن سکتا ہے؟ ہم کہیں گے بالکل بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہے کہ ایک شخص خاص قسم کی ٹوپی پہنتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی معروف ہے قائد اعظم کی ٹوپی، معروف ہے نا قائد اعظم کی جناح کیپ۔ اب وہ کوئی بھی پہن لے، وہ ٹوپی کوئی بھی پہن لے تو اس کے ذہن میں فوراً کیا آئے گا؟ قائد اعظم کی ٹوپی کا آئے گا نا تصور۔ تو قائد اعظم کی ٹوپی اور قائد اعظم کے درمیان کوئی علت معلول کا رشتہ ہے؟ نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ توجہ سے پہلے مرحلے کو سمجھے، دوبارہ میں تکرار کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اسے بعد میں اتاریں، ٹھیک ہے؟ توجہ سے دیکھیں کہ یہ دلالت کا عمل 2 کا تعلق خارج کے ساتھ ہے اور 2 کا تعلق انسانی نفس کے ساتھ ہے۔ خارج کے ساتھ کیا؟ خارج میں یعنی باہر، ہمارے نفس سے باہر 2 چیزوں میں ایک تعلق قائم ہو، ایک ربط قائم ہو۔ کئی چیزوں کا ربط ہوتا ہے، بعض اوقات ربط ہوتا ہے جیسے آگ ہے تو حرارت ہے، دونوں کا ربط ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات اس طرح کا علت معلول کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ایک چیز دوسری شے کے ساتھ ایک زمانے طویل تک پڑی رہتی ہے، اس پڑی رہنے کی وجہ سے
معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے یا اس کی وجہ سے وہ معروف ہو جاتی ہے، یہ بھی سبب دلالت اور ملازمت کا سبب بن جائے گا. صحیح ہے. مثال کے طور پہ باہر اگر موٹر سائیکل کھڑی ہو، سامنے شیشہ لگا ہو اور ایک ہوا روکنے والی چیز ہو اور اس کے اوپر باکس ہو، تو وہ دیکھ کے فوراً کس کی موٹر سائیکل ذہن میں آئے گی؟ ان کی موٹر سائیکل آئے گی. اور اگر ڈبہ نہ ہو اوپر تو پھر کہیں گے کسی اور کی ہے. صحیح ہے. اب یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ یہ موٹر سائیکل ہمیشہ اتنا عرصہ آپ کے سامنے رہی کہ آپ کے نفس نے خود ہی یہ مشاہدہ کر کے حاصل کیا علم، اور کس مرحلے پہ حاصل کیا کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. لہٰذا آپ کہیں جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے یہ موٹر سائیکل دیکھی تو فوراً کیا کہیں گے کہ یہاں پہ یہ دوست موجود ہے، کہیں گے نا یہ، کیونکہ ان دونوں کے درمیان ملازمت ایجاد ہو گئی ہے آپ کے ذہن میں. ربط ہوتا ہے خارج میں، ملازمت ایجاد ہوتی ہے انسانی نفس کے اندر. بس پہلا چیز ہے دو چیزیں ہوں اور ان کے اندر شدید تعلق اور ربط ہو. خارج میں دو چیزیں ہوں، یعنی دو چیزوں کا تعلق اور دونوں کہاں پہ یہ تعلق جوڑے ہوئے ہوں؟ خارج میں. نمبر 3، انسان اس کو مشاہدہ کرے، انسان اس کا جائزہ لے، انسان اس کا علم حاصل کرے. لیکن فقط کیا علم حاصل کرنے سے دلالت ہو جاتی ہے؟ صرف ہم نے جان لیا کہ ہاں یہ موٹر سائیکل فلاں برادر کی ہے یا کہا جاتا ہے، اب ہم نے اس کا صرف علم حاصل کیا تو فوراً دلالت کا عمل شروع ہو جائے گا؟ یا ضروری ہے ہمارے وجود میں جب اس شے کا علم آئے تو اتنا وہ ہمارے وجود کے اندر دو شے آپس میں تعلق قائم کریں نفس کے اندر کہ ایک کے تصور سے فوراً دوسرے کا تصور آ جائے؟ یہ ضروری ہے نا مرحلہ. لہذا صرف علم حاصل کرنے سے دلالت کا عمل انجام نہیں پاتا، بلکہ دلالت کا عمل انجام پانے کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے یہ مشاہدہ ہو اور نفس کے اندر ہمارے ان دو تصوروں کے اندر بھی شدید ربط ہو. جس طرح خارج میں باہر ان دو کا ربط ہے نا، وہی معلومات بن کے ہمارے نفس میں ہے تو نفس کے اندر بھی ان دو چیزوں کا آپس میں گہرا تعلق اور شدید ربط ہو. اگر نفس کے اندر ان دو تصوروں کے درمیان گہرا تعلق اور ربط نہ ہوا تو ایک کے تصور سے دوسرا تصور ذہن میں فوراً نہیں آئے گا. ضروری ہے کہ ہمارے نفس کے اندر ایک تصور کا تعلق دوسرے تصور کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہو جائے کہ ایک کے تصور کرنے سے دوسرے کا تصور آ جائے. لہٰذا یہاں پہ ہمارے یہ 4 مراحل پورے ہوتے ہیں. دھوئیں کی مثال میں، خارج میں دھوئیں اور چیز کے جلنے میں ایک ملازمت پائی جاتی ہے یا نہیں؟ یہ شدید گہرا رابطہ ہے. جب چیز جلتی ہے تو دھواں دیتی ہے، اور یہ خارج میں ہی پایا. ایک تو دھوئیں اور جلنے والی چیز، ان میں ایک گہرا ربط ہوا، دونوں کا خارج میں رونما ہونا بھی ہم نے دیکھا. نمبر 3، مشاہدے کے ذریعے علم اس کا ہمیں حاصل ہوا. حاصل ہونے کے بعد دھوئیں اور اس جلنے والی چیز کے درمیان ہمارے نفس کے اندر ایسا گہرا تعلق ایجاد ہو گیا کہ ایک کے تصور سے دوسرا کا تصور آئے. ضروری نہیں ہے یہ کثرت استعمال کی وجہ سے آئے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے سامنے بہت مرتبہ ایک شے جلتی ہے، اس کے سامنے بہت مرتبہ ایک شے جلتی ہے اور دھواں اٹھتا ہے. کیا اس کے ذہن میں یہ ہمیشہ مطابقت ہو جائے گی؟ یا صحیح اس کے دلالت کب یہ وجود میں آئے گی کہ ایک دفعہ چھوٹے بچے کے پاس شعور نہیں ہوتا، اس نے درک کیا ہے کہ جلنے سے آگ اٹھتی ہے لیکن وہ سبب نہیں جان رہا کیونکہ شعور کے بہت نیچے مرحلے پہ ہے. لیکن ایک دن اس کا ہاتھ جل جاتا ہے. جب ہاتھ جلے گا تو دھواں اور اس کے ساتھ اس کا گہرا ربط بھی قائم ہو جائے گا. ایسا گہرا ربط قائم ہوگا کہ آپ منہ سے بھی دھواں نکالیں گے وہ کہے گا یار یہ چیز مجھے جلا رہی ہے. سمجھے؟ یعنی ہمیشہ کثرت استعمال اس کا سبب نہیں ہوتا. مختلف اسباب بن سکتے ہیں کہ آپ کے نفس کے اندر ایک شے کا تصور دوسرے شے کے تصور کے ساتھ جڑ جائے. البتہ دلالت اس وقت ہوگی جب نفس کے اندر خارج میں ہونے کے بعد نفس کے اندر ایک تصور کا دوسرے تصور کے ساتھ ایسا گہرا ربط تعلق اور ملازمت پیدا ہو اور یہ دونوں اس قدر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں کہ ایک کے تصور سے دوسرے شے کا بھی تصور ذہن میں آ جائے. آشکار ہوئی بات. اس عمل کو کہتے ہیں دلالت. اور یہ جو ہم نے دلالت کی 6
قسمیں پڑھی ہیں یہ والا ضابطہ یہ ان 6 کی 6 قسموں میں پورا ہوگا. صحیح ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو ہم کل ملاحظہ کریں گے. تیزی سے عبارت دیکھیں. الدلالۃ تعریف الدلالہ، دلالت کی تعریف. اذا سمعت طرقۃ بابک، کہ آپ اپنے دروازے میں کھٹکر دستک کو سنتے ہیں. جب آپ اپنے دروازے پہ دستک یا کوئی کھٹکھٹاتا ہے اس کو سنتے ہیں. ینتقل ذہنک لا شک، بغیر کسی شک کے آپ کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے کس طرف؟ الی ان شخصا علی الباب یدعوک، کہ ایک شخص ہے جو آپ کو یدعو یہاں پہ بلانے کے معنی میں ہے، دعوت والا نہیں ہے. دعوت بھی اسی سے ہے، یدعوک وہ آپ کو بلا رہا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ، یہ نہیں ہوتا الا سوائے اس کے، لِأَنَّ هَذِهِ طُرْقَ یا طرقہ کشفت عن وجود شخص یدعوک، کہ اس دستک سے ظاہر، اس دستک نے آ کے کیا اشکار کر دیا کہ ایک شخص موجود ہے کہ جو آپ کو بلا رہا ہے. دستک ہوئی نا تو فوراً آ کے بلا لیا. بلانے کے اوپر کس نے آشکار کی؟ دستک نے بتایا کہ کوئی بلانے والا ہے. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اگر آپ چاہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، إِنَّهَا دَلَّتْ عَلَى وُجُودِهِ، یہ کھٹکھٹانا، یہ دستک دینا، یہ دلالت کر رہا ہے ایک شخص کے وجود کے اوپر. اذن پس تو طرقۃ الباب دال، یہ جو دستک ہے دروازے پہ دستک کا ہونا کیا ہے؟ یہ دلالت کرنے والی ہے. ووجود الشخص الداعی، یہ بلانے والا شخص، مدلول، یہ کیا ہے؟ مدلول. وهذه الصفہ، اور یہ جو صفت ہے، التي حصلت للطرقہ دلالتا، اور جو ان دو کے نتیجے میں ہمارے پاس صفت حاصل ہوئی ہے دستک کے لیے، اس کو کیا کہیں گے؟ دلالت. وهكذا كل شيء، اسی طرح سے ہر شے، اذا علمت بوجودہ، کہ جب آپ اس شے کے وجود کے بارے میں جان لیں، فینتقل ذہنک منہ، تو اس شے سے، منہ ضمیر لوٹتی شے کی طرف، اس شے سے آپ کا ذہن اس شے کے ذریعے سے یا اس سے منتقل ہو جائے گا الی وجود شیء آخر، دوسرے شے کے وجود پر. مثلا دستک ایک وجود شے ہے یا نہیں؟ دستک کے وجود سے آپ کا ذہن منتقل ہو گیا دوسری شے پہ، وہ شخص ہے یا نہیں؟ اس شخص کے اوپر. نسمیہ دالن، ہم اس شے کو کیا کہتے ہیں؟ دال. وشیء الاخر مدلولا، دوسری شے کو مدلول کہتے ہیں. وهذه الصفۃ التي حصلت له دلالہ، اور یہ صفت جو اس شے کے لیے حاصل ہوئی ہے اسے کیا کہیں گے؟ دلالت. کے یہ شے دلالت کر رہی ہے فلاں پہ. مثلا لفظ شیر بولیں تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ معنی ایک وحشی جانور کا. بس ہم کیا کہیں گے؟ لفظ کیا ہے؟ دال ہے یا مدلول؟ اور جو شیر وحشی جانور کا تصور ہے مدلول. اور یہ صفت کس کے لیے حاصل ہوئی ہے؟ اس لفظ کے لیے. دلالت کون کر رہا ہے؟ یہ لفظ شیر. لفظ شیر دلالت کر رہا ہے ایک وحشی جانور کے اوپر. یہ بات الفاظ سارے کے سارے اسی طرح سے ہیں. مثلا آپ لفظ بولتے ہیں لفظ علی، یہ لفظ علی کیا واقع ہو رہا ہے؟ دال. اور ایک ذات جو معصوم ذات ہیں ان کے اوپر یہ دلالت کر رہا ہے، تو یہ کیا کہلائیں گی؟ مدلول. اور یہ صفت کس کے لیے دلالت حاصل ہوئی ہے؟ اس لفظ کے لیے جو دلالت کرنے والی ہے، کہ ہم کہیں گے یہ لفظ دلالت کر رہا ہے ایک معصوم ہستی کے اوپر. صحیح. لفظ امام علی علیہ السلام دلالت کر رہی ہیں ذات امام علی علیہ السلام کے اوپر. فَيَتَّضِحْ مِنْ ذَلِكَ، یہاں سے آپ کے لیے واضح ہوا، ان الدلالت، کہ یہ دلالت ہی، اب یہ تعریف ہے جو انہوں نے کی ہے، کون شیء بحالت، شے کا ایسی حالت میں ہونا. اس تعریف کی نا عبارت کو ذرا توجہ سے دیکھیں کیونکہ اس میں تھوڑا سا آپ کو دقت کرنے کی ضرورت ہے. شے کا ایسی حالت میں ہونا، اذا علمت بوجودہ، کہ جب آپ اس شے کی وجود کا جان لیں،
صحیح ہے، علمتا بے وجود ہی یعنی آپ اس شے کے وجود کو جان لیں. انتقل ذہنوں کا آپ کا ذہن منتقل ہو جائے الی وجود شیء آخر، آپ کا ذہن اس دوسری شے کے وجود کی طرف منتقل ہو جائے. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ شے کا ایسی حالت میں ہونا کہ اس شے کے وجود کا پتہ لگا تو فوراً دوسری شے کے وجود کا بھی علم حاصل ہو گیا. اقسام الدلالہ، لا شک کا کوئی شک نہیں ہے، ان انتقال الذہن من شیء الی شیء، ذہن کا منتقل ہونا ایک شے سے دوسری شے کی طرف، لا یکون بلا سبب، بغیر سبب کے تو یہ نہیں ہوتا نا، بغیر سبب کے ہو جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. وَلَيْسَ السَّبَبُ إِلَّا رَسُوخَ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فِي الذِّهْنِ، یہ سبب صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ ذہن میں دو چیزوں کے مابین شدید اور راسخ تعلق. یہ علاقہ پاکستانی علاقہ نہیں ہے، یہ کون سا علاقہ ہے؟ تعلق والا علاقہ ہے. دو چیزوں کے درمیان شدید تعلق ہو، لیکن کہاں پر ہو؟ وہ ظرف کیا ہے؟ ظرف یعنی وہ جگہ کہاں پر ہے جہاں پہ ان دو چیزوں کا تعلق ہو رہا ہے؟ ذہن میں. آپ خود کہیں گے کہ ذہن میں تعلق کب ہوتا ہے؟ جب ذہن سے باہر تعلق ہونا پہلے. وَهَذِهِ الْعَلَاقَةُ الذِّهْنِيَّةُ أَيْضًا لَهَا سَبَبٌ، اس ذہنی تعلق کا بھی کوئی اور سبب ہے یا نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ یا اڑ گئی؟ ترتیب رکھیں گے تو بیٹھی رہے گی. صحیح ہے، ذہن میں دو چیزوں کا شدید تعلق کہ ایک کے تصور سے دوسرے کا تصور آ جائے. اور یہ جو آپ کے ذہن میں ذہنی تعلق ایجاد ہوا ہے، اس کا کوئی چیز سبب ہے؟ وہ کہتے ہیں بالکل اس کا بھی سبب ہے. وَالسَّبَبُهَا الْعِلْمُ بِالْمُلَازَمَةِ، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، دو چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسانی نفس کے ساتھ ہے. ایک ہے انسانی نفس کا جاننا، پھر جاننے کے ذریعے جو معلومات ملی ہیں وہ خالی نفس کے اندر معلومات پڑے آرام نہ کرتی رہیں، بلکہ ان کے اندر متحرک کریں، ان معلومات کو اتنا متحرک کریں ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے. وَسَبَبُهَا الْعِلْمُ، اس کا سبب ہے علم. لیکن یہ علم کس چیز کا علم؟ اب یہاں سے وہ بات آ رہی ہے کہ خارج میں وہ چیز موجود ہوگی کہ بالملازمہ، یہ ہمارا ہے وہ نقطہ کہ جسے ہم نے پہلا قرار دیا ہے. کس کے درمیان؟ بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان. ملازمہ بین الشیئین، دو چیزیں آپس میں جڑی رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ہمراہ رہیں، لیکن کہاں پر؟ یہ ہمارا دوسرا نقطہ ہے. خارج الذہن، ذہن سے بھائی خارج میں. بس یہ چار پورے مراحل ہو گئے یا نہیں؟ خارج الذہن یہ پہلا نقطہ ہو گیا. جو خارج میں چیز موجود ہے ان دو کے درمیان ملازمت اور گہرا شدید ربط اور تعلق ہو، یعنی جڑی رہے آپس میں، یہ دوسری شرط ہوگی ہماری ترتیب کے مطابق. تیسرا، انسان اس کا علم حاصل کرے. چوتھا ہے کہ وہ علم اتنا آگے تک پہنچے کہ ایک تصور کا دوسرے تصور کے ساتھ شدید گہرا تعلق اور ربط بن جائے، یہاں تک کہ ایک کے تصور سے دوسرے کا تصور ذہن میں آئے. وَلِاخْتِلَافِ هَذِهِ الْمُلَازِمَةِ، اس ملازمت کے اختلاف کی وجہ سے، کہ کس اعتبار سے یہ اختلاف ہے کہ من بیان کر رہا ہے اس اختلاف کو، من کونہا کہ یہ ملازمت کبھی ہوتی ہے ذاتیتاً، وہ کبھی ہوتی ہے طبعیتاً، اور کبھی ہوتی ہے بوضع واضع وجعل جاعل. قسم الدلالہ الی اقسام ثلاثہ، انہوں نے تین اقسام کی دلالت کی. ایک ہے عقلیہ، و دوسری ہے طبیعیہ، اور تیسری ہے وضعیہ. کہ جو عقلیہ ہے اس میں ذاتی ہوتی ہے، اسے دلالت عقلیہ نام دیا جاتا ہے جب ذاتی ہو. جب وہ انسانی طبیعت کے مطابق اسے کہتے ہیں طبیعی، اور اگر ہو واضح یا جائل کے جائل کرنے سے تو اسے کہتے ہیں وضعی. اسے انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طاہرین.